السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا آغاز الحمدللہ علی کل حال اللہ پاک نے صبح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں رات تمہارے لیے لباس کی طرح ہے، میں جب رات کرتا ہوں تم لباس کی طرح اوڑھ کر سو جاتے ہو۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور دن میں نے اس لیے بنایا کہ تم معیشت اور اپنے روزگار چلو پھرو حلال روزی کماؤ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک نے صبح کرنے کی توفیق دی۔ اللہم اصبحنا واصبح ملک للہ، اور اللہ پاک کا احسان ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک مزید توفیق دے، انسانیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیں سب سننے والے۔ ایک واقعہ ہے بزرگ کا، بزرگ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اہل حدیث کے بزرگ ہیں، علماء دیوبند کے بزرگ ہیں، علماء بریلوی اہل سنت کے ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک مسلک کے بزرگ ہیں۔ ان کا پتھری کا آپریشن تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو نشے کا انجیکشن لگائیں گے تب کٹ لگے گا۔ سبحان اللہ، ان کے ایمان پر، یہ تو 14ویں صدی کے بزرگ ہیں، صحابہ کرام کا کیا ایمان ہوگا جس پر اللہ پاک نے کہا، شرط لگائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ تو بزرگوں نے کہا کہ مجھے انجیکشن نہ لگائیں، میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں، مجھے کٹ لگا کر آپ آپریشن کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان کے ایمان کی داد دیتا ہوں اور ایمان تازہ ہوتا ہے بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے۔ وہ جس مسلک کے بزرگ ہیں، کمال پایا کا ایمان اور ان کا اعلیٰ سطح کا ایمان، کٹ لگانا ایک کانٹا بھی چبھ جائے انسان کو رلا کے رکھ دیتا ہے۔ چیر پھاڑ کرنا، سورہ یاسین پڑھ کر اس نے کہا کہ مجھے کٹ لگائیں، ذکر کرتے رہے اور انہوں نے اپنا آپریشن کر لیا۔ کہا کہ حضرت اب ذکر بس کر دیں، کہا کہ تم دفع ہو جاؤ، مجھے اس سے منع کر رہے ہو جس نے مجھے شفا بخشی اور بغیر نشے کے مجھے درد نہیں ہونے دیا۔ میں اس ہستی کو، اس رب العالمین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ جو رب العالمین مجھ جیسے بیکار انسان کو جو ہے اتنی قوت سکت عطا فرمائی کہ بغیر نشے کا انجیکشن لگائے میں نے آپریشن کروا لیا۔ اللہ پاک ہمارا ایمان بھی اسی سطح پر پہنچا دے، سب آمین کہیں۔ مجھے جب سے فالج ہوا ہے، فالج کے بعد جو ہے مجھے نیند ایسی تھی کہ اگر میں سکون کی گولی کھاؤں تو 12-1 بجے تک، ادروائز ایسے جو ہے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے جب ان بزرگوں کا واقعہ سنا تو میں نے یہی معمول بنایا اپنے آپ کو، 2 دن 3 دن 4 دن، اللہ پاک کا احسان ہے کہ میں نے وہ ٹیبلٹ چھوڑ دی ہے۔ میں نے کہا کہ انسان پر اگر وقت آ جائے تو وہ اس نشے کی حالت میں وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا، وگرنہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان بزرگوں کا دل میں یہی تصور رکھا کہ کیا ایمان ہوگا ان کا کہ جنہوں نے بغیر انجیکشن لگائے آپریشن کروا لیا۔ مجھے تو کہیں درد بھی نہیں، الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، صرف نیند کے لیے میں سکون کی گولی کھاتا ہوں، نشے کی گولی کھاتا ہوں۔ تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، میں نے اس دن سے ذکر اذکار کرنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ، پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑا۔ تو مجھے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نیند، مجھے جیسے ہی ہمارے دلوں سے زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے تب اللہ پاک کا کلام بھی اثر رکھتا ہے اور
لوہے کو جب ویلڈ کرتے ہیں تو اس سے زنگ اگر نہ اتارا جائے تو اس پر ویلڈ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے دلوں کا زنگ جب اترتا ہے تو تب قرآن پاک، درود پاک ہمارے اوپر اثر کرتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی ایسی لعنت میں گرفتار ہیں۔ ہم ہیں عبد الدینار، ہم عبداللہ عبد الرحمن نہیں، ہم عبد الدینار ہیں، دولت کے پیسے، دولت کے پجاری۔ تو ہمارے اوپر سارا دن جھوٹ طاری ہوتا ہے اور لغو باتیں، ہماری زبان جو ہے ہر وقت لغو اور گلے شکوے غیبت میں تر رہتی ہے۔ تو ایسے زنگ آلود انسان پر کیسے قرآن پاک اثر کرے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی جو تفسیر ہے یہی ہے کہ دلوں کا جو اطمینان اور سکون ہے قرآن پاک میں ہے، واقعی قرآن پاک میں ہے، لیکن ہمارے زنگ شدہ آلودگی سے، دنیا کی آلودگی سے جو ہے بھرے پڑے ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے، میں نے پہلے مثال دی کہ ویلڈ اگر کرتا ہے تو زنگ جب تک نہ اترے تو اس سریے کو، لوہے کو ویلڈ بھی نہیں پکڑتا۔ تو اللہ کا کلام ہے تو دلوں کی منافقت، دلوں کا زنگ جب اتر جائے تو اللہ پاک کا کلام بھی اثر کرتا ہے۔ کلام پاک تو اثر آلود چیز ہے، اثر رکھنے والی چیز ہے، اور مومنوں کی جو دلوں کی دھڑکن، دلوں کی جان ہے قرآن پاک۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان ان کے بڑھتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ایمان ہو تب ہمارے ایمان جو ہے تازہ ہوتے ہیں، ایمان بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے تو زنگ لگے ہوئے ہیں دنیا کے، منافقت کے، ہمارے اندر جو غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، تو قرآن پاک کا اثر کیسے ہوگا؟ بارش تو رحمت کی ہر جگہ برستی ہے، لیکن جو زمین کھنڈرات ہوتی ہے یا کلر والی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ جھاڑیاں اگتی ہیں۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس پر جو ہے کھانے والی چیزیں، پھول، گندم، باقی چیزیں اگتی ہیں۔ تو اسی لیے رحمت ہے قرآن پاک۔ ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رحمت تھے، تو ان کی بارش، رحمت والی بارش جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمین دل پر بھی پڑی اور ابو جہل کے بھی پڑی۔ تو اس میں بارش کا قصور نہیں، زمین کا قصور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب بارش برسی تو ان کے دلوں نے قبول کر لیا اور وہ کمال بن گئے، با کمال بن گئے۔ اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ جو ہیں یہ ذلیل و خوار ہوئے، قیامت تک ان کو جو ہے لعنتیں برسی رہیں گی۔ تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اس کی بیوی بھی جہنم کا ایندھن بنے گی اور ابو لہب بھی، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے توہین کی تھی۔ میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا کہ میں کسی کی بات کہی ہوئی نقل کفر نباشت، کہ کسی کی بات کہی ہوئی میں کہوں۔ آپ سمجھدار ہیں، علماء کو سنتے ہیں، تو وہ ملعون ہوا، جہنم کا ایندھن بنا، اور اس کی بیوی بھی۔ جب ملعون انسان کے ساتھ وہ بیوی رہتی تو وہ بھی وہی کام کرتی جو ملعون وہ کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب، تیرے دونوں ہاتھوں ہلاک ہو جائیں جو میرے نبی پر اٹھے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، تیری بیوی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، ورفعنا لک ذکرک، رؤوف الرحیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، درود پاک
ان کا حق ہے ہم پر، وہ ملعون ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھیں اور ان پر جو ہے صبح شام درود پاک نہ پڑھیں، بلکہ ہر نماز کے بعد جو ہے ان کا حق ہے۔ ہمیں اسلام ملا ماں کی گود میں، انہوں نے قربانیاں دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔